الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 117 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 110 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 110 ہے، اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته۔ ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته۔ ان بے شک، مما اس سے جو، یلحق المؤمن ملے گا مومن کو، من عملہ اس کے عمل سے، وحسناتہ اور اس کی نیکیوں سے، بعد موتہ اس کے مرنے کے بعد، یعنی بے شک اس سے جو مومن کو مرنے کے بعد اس کے عمل اور نیکیوں میں سے ملے گا، علماً وہ علم دین ہے، علمہ جو اس نے سیکھا، ونشرہ اور اس نے آگے پھیلایا، وولدا صالحا اور نیک اولاد ہے، ترکہ جس کو اس نے چھوڑا، او مصحفا یا قرآن ہے، ورثہ جو وارثوں کے لیے چھوڑا، او مسجدا یا مسجد ہے، بناہ جو اس نے بنائی، او بیتن یا گھر ہے، لابن السبیل بناہ جو اس نے مسافروں کے لیے بنایا، او نہرن اجراہ یا کوئی نہر ہے جو جاری کی، او صدقتن یا صدقہ ہے، اخرجہا من مالہ جو اس نے نکالا اپنے مال سے، فی صحتہ و حیاتہ اپنی تندرستی اور صحت کی حالت میں، تلحقہ من بعد موتہ تو یہ سب اسے ملے گا اس کے مرنے کے بعد۔ انا بے شک، مما اس سے جو، یلحق المؤمن ملے گا مومن کو، من عملہ و حسناتہ اس کے عمل اور اس کی نیکیوں سے، بعد موتہ اس کے مرنے کے بعد، علما علمہ ونشرہ وہ علم دین ہے جو اس نے سیکھا اور اس نے آگے پھیلایا، وولدا صالحا ترکہ اور نیک اولاد ہے جس کو اس نے چھوڑا، او مصحفا ورثہ یا قرآن ہے جو وارثوں کے لیے چھوڑا، او مسجدا بناہ یا مسجد ہے جو اس نے بنائی، او بیتا لابن السبیل بناہ یا گھر ہے جو اس نے مسافروں کے لیے بنایا، او نہرن اجراہ یا کوئی نہر ہے جو جاری کی، او صدقتن اخرجہا من مالہ یا صدقہ ہے جو اس نے نکالا اپنے مال سے، فی صحتہ و حیاتہ اپنی تندرستی اور صحت کی حالت میں، تلحقہ من بعد موتہ تو یہ اسے ملے گا اس کے مرنے کے بعد۔
آئیے اب اس میں لغوی و صرفی تحقیق پڑھ لیتے ہیں۔ یلحقو صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم اسباب سمع یسمعو، جیسے لحق یلحق لحقا ولحاقا بمعنی پالینا، کسی سے جا ملنا۔ نشرہ صیغہ واحد مذکر غائب پہلے ماضی معلوم اسباب نصر ینصرو، جیسے نشر ینشرو نشورا بمعنی پھیلانا، مضمون شائع کرنا۔ ورثہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم اسباب تفعیل، جیسے ورث یورث تورثا بمعنی وارث بنانا۔ پھر مجرد میں باب حسب یحسبو سے ورث یرثو ورثا و ورثا بمعنی وارث ہونا۔ نہر یہ مفرد ہے بمعنی دریا، اور جمع اس کی انہار آتی ہے۔ اردو والی نہر کو عربی میں قناتن کہتے ہیں، سمندر کو بحر اور جھیل کو بحیرتن کہتے ہیں۔ اجرا صیغہ واحد مذکر غائب پہلے ماضی معلوم اسباب افعال، جیسے اجرا یجری اجراءن بمعنی جاری کرنا بہانا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ مومن بندہ کو موت کے بعد کام آنے والی چیزیں اس کی نیکیاں اور اس کے اعمال ہیں۔ اس حدیث شریف میں 7 چیزوں کا ذکر ہے جو موت کے بعد بھی کام آتی ہیں اور صدقہ جاریہ بنتی ہیں۔ پہلا یہ کہ ایسا علم موت کے بعد کام آتا ہے جس کو سیکھ کر آگے سکھایا گیا ہو اور اس کو پھیلایا گیا ہو۔ اس پھیلانے میں پڑھانا بھی داخل ہے اور کتاب تالیف کرنا بھی داخل ہے، اور کسی کتاب کو کسی مدرسہ کے لیے یا کسی آدمی کے لیے وقف کر دینا بھی داخل ہے۔ دوسری چیز نیک لڑکا ہے، جو باپ کے مرنے کے بعد نیکی کرتا ہے تو ثواب باپ کو بھی ملتا ہے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صالح سے مراد یہاں پر مومن ہے۔ پھر ولد کے ساتھ صالحن کی قید اس لیے لگائی کہ لڑکے کو برانگیختہ کرنا ہے کہ بھائی اس کو بھی چاہیے کہ نیک بنے اور دعا کرے۔ پھر اگرچہ غیر صالح بھی دعا کرے تب بھی فائدہ ہوگا، اور یہ کہ صالح کی قید میں اس طرف اشارہ ہے کہ والدین کے ذمہ ہے کہ اولاد کو نیک بنائیں، تب مرنے کے بعد ان کے نیکیوں میں والدین کا حصہ بھی ہوگا۔ تیسری چیز، کوئی اچھی کتاب ہے جس کا وارث بنایا ہو، اس کے مرنے کے بعد جب کوئی اس کتاب کو پڑھے گا تو ثواب کتاب دینے والے کو بھی ملے گا۔ یا مراد قرآن ہے جس میں جو بھی تلاوت کرے گا ثواب متعلقہ شخص کو بھی ملے گا۔ چوتھی چیز جو مرنے کے بعد انسان کو ملتی ہے وہ مسجد بنانے کا ثواب ہے، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس میں نمازیں پڑھیں گے اور ان کے ثواب میں اس کا بھی حصہ بنے گا۔ پانچویں چیز مسافر خانہ ہے، جس کو کسی نے مسافروں کے لیے بنوایا ہو اور وہاں مسافر گرمی یا سردی سے بچاؤ حاصل کرتے ہیں۔ چھٹی چیز نہر یا نالی، جس کو اس نے جاری کروایا ہو، یعنی کسی گاؤں میں یا گھر میں پانی کی قلت ہو، وہاں اس نے پانی کا راستہ کھلوایا ہو، تو اس کا ثواب بھی اسے موت کے بعد تک ملے گا۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ وہ صدقہ جو اپنی تندرستی میں اپنے مال سے دیا ہو اور اس کا فائدہ آئندہ نسلوں تک جاری رہے۔ مختصراً یہ کہ بندہ مومن جب کوئی بھی ایسے خیر کا کام سر انجام دے گا جس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو ملتا رہے، تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، کیونکہ من دل علی خیر فہو کفاعلہ، یعنی جو خیر کی طرف رہنمائی کرے تو کرنے والے کی طرح اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ بقول ذوق، نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا،
پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، مما یہ اصل میں من اور ما ہے، من جارہ اور ما موصولہ، یلحق فعل مضارع سیاہ واحد مذکر غائب کا، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل۔ المؤمنہ منصوب بالفتح لفظاً مفعول بھی ہوا، یلحق فعل کے لیے، من جارہ عملہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، حسنات ہی پھر سے مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مجرور ہوا ما قبل من جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا یلحق فعل مضارع کے ساتھ، پھر آگے جا کر بعد موتہ بعد مضاف اور موتہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر پھر سے مضاف الیہ ہوا بعد مضاف کے لیے، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فیہ ہوا یلحق فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول فیہ سے مل کر اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا ما قبل ما موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ مجرور ہوا من جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ کائن محسوب کے ساتھ متعلق ہوا، کائن شبہ فعل سیاہ اسم فاعل کا، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، اور پھر یہ اپنے متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر مقدم ہوئی انا کے لیے، یعنی انا جو ہے وہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے بعد مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ یہ اس کے لیے خبر مقدم ہے، اور آگے آنے والا پورے کے پورا عبارت اس کے لیے اسم مؤخر۔ آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ علما موصوف، علمہ علمہ فعل، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل مرفوع محلن ہو کے، اور ہو ضمیر منصوب متصل محلن منصوب ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، نشرہ پھر سے فعل، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے اس کے لیے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ صفت ہوئی ما قبل علما موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر یہ ہوا معطوف علیہ، اور آگے پورے کا پورا عبارت اس پر معطوف ہے، معطوفات ہے۔ آگے واو عاطفہ، ولدن موصوف، صالحا صفت اول، ترکہ ترک فعل، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے اس کے لیے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ثانی ہوئی ولدن موصوف کے لیے، پھر موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر یہ معطوف اول ہوا ما قبل کے معطوف علیہ پر، ولدن صالحا ترکہ یہ معطوف اول ہوا۔ آگے جا کر او مصحفا ورثہ یہ معطوف ثانی ہے، اور او مسجدا بناہ یہ معطوف ثالث ہے۔ او عاطفہ، مصحفا موصوف، ورثہ فعل، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے اس کے لیے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہوئی ماقبل موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر یہ ہوا معطوف ثانی، اس کے بعد او عاطفہ، مسجدن موصوف، بنا ہوں فعل، اور اس میں ہو ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل مرفوع محلن ہو کے، اور ہو ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے اس کے لیے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہوئی ماقبل مسجد موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر یہ ہوا معطوف ثالث۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ او بیتن لابن السبیل بناہ، تو یہ معطوف رابع ہوا، اور او نہرن اجراہ یہ معطوف خامس ہوا۔ او عاطفہ بیتن موصوف، لابن السبیلی اس میں لام جارہ، اور ابن السبیلی مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور ہوا ماقبل لام جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق مقدم ہوا بناہو فعل کے لیے، بناہو فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز استتار مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل محلن منصوب ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہوئی ماقبل بیتن موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر یہ ہوا معطوف رابع۔ اس کے بعد او عاطفہ ہے، نہرن موصوف، اجراہو اجرا فعل، اور اس میں ہو ضمیر مستتر جائز استتار مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل محلن منصوب ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ماقبل نہرن موصوف کے لیے صفت ہوئی، پھر موصوف صفت مل کر یہ ہوا معطوف خامس۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ او صدقتن اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ یہ معطوف سادس ہے۔ او عاطفہ صدقتن موصوف، اخرجہا اخرج فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، اور ہا ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے مفعول بھی، پھر آگے جا کر من جارہ مالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق اول ہوا اخرجہا فعل کے ساتھ، پھر فی جارہ صحتہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ، اور اس کے بعد واو عاطفہ، حیاتہ پھر سے مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مجرور ہوا فی جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ثانی ہوا اخرجہا فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل مفعول بھی اور دونوں متعلقین کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہوئی ماقبل موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر یہ ہوا بھائی آپ کا معطوف سادس۔ آئیے اسے سمرائز کرتے ہیں۔ یہاں پر انا حرف از حروف مشبہ فی الفعل ہے، اور مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ یہ باعتبار متعلق کے انا کے لیے خبر مقدم ہے، جبکہ یہ جملہ معطوفات جو ہے علما علمہ ونشرہ یہ معطوف علیہ ہے، پھر اس کے بعد معطوفات ہے ولدا صالحا ترکہ معطوف اول، مصحفا ورثہ معطوف ثانی، مسجدا بناہ معطوف ثالث، بیتا لابن السبیل بناہ معطوف رابع، نہرا اجراہ معطوف خامس، اور صدقتا اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ یہ معطوف سادس ہوا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر انا کے لیے اسم مؤخر ہوا، اور آخر میں انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آئیے حدیث کی آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تلحقہ من بعد موتہ، تلحقہ فعل اور اس میں ہی ضمیر مستتر جائز استتار اس کا فاعل جو کہ راجح ہے بسوئے اعمال مذکورہ کے، اور اس میں ہو ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے اس کے لیے مفعول بھی، پھر آگے جا کر من جارہ
بعد مضاف موتی ہی پھر سے مرکب اضافی ہو کر مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر متعلق و تلحق و فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔